اور ہمارے زمانے کے مبتدئین نے غلو کر کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہنا شروع کیا ہے۔ اے اہل کتاب غلو مت کرو دین میں۔ احمد رضا خان فتاوی افریقہ میں لکھتے ہیں پیغمبر نے قیامت تک ہمیں دین میں نئی نئی چیزیں ڈالنے کی اجازت دی۔ پیغمبر فرماتے من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جو دین میں نئی نئی چیزیں ڈالے وہ مردود ہے۔ اور یہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں اجازت دی ہے، فتاوی افریقہ صفحہ 187۔ اور ایک جگہ لکھتے ہیں دیوبندی نظریے کے آدمی یا عورت کا نکاح نہ کسی انسان سے ہو سکتا ہے نہ حیوان سے۔ احکام شریعت اور عرفان شریعت دونوں میں اور فتاوی رضویہ میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ کسی کا کسی انسان سے نکاح کا ہونا یا نہ ہونا یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ حیوان سے بھی نہیں ہو سکتا، یہ غلو عن الحد شرعی کی مثال دے رہا ہوں۔ جب ایک تنظیم کے بانی اور سربراہ کا یہ اخلاق ہو تو اندازہ لگایا جائے کہ وہ جماعت شریعت سے کس قدر ہٹی ہوئی، کٹی ہوئی اور سرچڑی ہوئی۔ اس لیے تمام وہ عادات اور نظریات جو مشرکین کے تھے اور انہیں قرآن کریم نے رد کر لیا ہے وہ سب انہوں نے دوبارہ اپنا لیے۔ اور نبذ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال لیے۔ ورنہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قل انما انا بشر مثلکم کے بعد بھی کسی اور نظریے کی گنجائش ہو سکتی تھی۔ یہ غلو فی الدین۔ اے اہل کتاب مت غلو کرو دین میں اور مت بولو اللہ پر مگر حق۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے۔ اس کا کلمہ ہے یعنی اس کے کلام سے پیدا ہوا، کن فیکون۔ القاہا الی مریم، اللہ نے ڈال دیا وہ کلمہ مائی مریم کی طرف، خدا کا حکم مائی مریم کو ملا اور اس کے پیٹ میں بچہ بننے لگا۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور یہ روح تھی خدا کی طرف سے، روحم من امرنا، روحم من امرنا، روح ہے سب خداوند تعالیٰ کی ہوتی ہے، تمام روحیں وہ اللہ بزرگ و برتر کی ہے۔ یہ سورۃ ہجر پارہ 14 آیت نمبر 29، سورہ ہجر پارہ 14 آیت نمبر 29 حضرت آدم کے بارے میں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو ٹھیک کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور ڈال دو اس میں اپنی روح، اپنی روح، یہاں تے روح من ہو اور یہاں روح ہی، لیکن پھر بھی آدم خدا کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ان کی روح ڈلی ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ مسیح کی روح بھی خداوند تعالیٰ کے حکم سے آئی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ پوچھتے آپ سے روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرمائیے روح تو میرے رب کے فیصلے کا نام ہے۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس لے آؤ ایمان اللہ اس کے پیغمبروں پر۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، مت کہو تین خدا، تین حاجت روا مت کہو۔ ہمارے زمانے کے بدعتیوں کے سید علی حجویری ان کا دادا گنج بخش ہے، بغداد والے ان کے مشکل کشا ہے، غوث پاک ہے، غوث پاک، غوث العظم، علی ان کا مشکل کشا ہے،
معین الدین چشتی ان کا زمین و آسمان تیری، معین الدین اجمیری. اور ہر درگاہ کے انہوں نے علیحدہ علیحدہ نام رکھے ہیں. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ، اس میں بہتری ہے تمہاری. او بدعتیو، مشرکو، او قبر پرستو، درگاہوں پہ مانگنے والو، انتہوا، باز آ جاؤ. اگر عیسیٰ کو پکارنا اور عزیر کی عبادت کرنا، مائی مریم کو خدا کی بزرگ بیوی ماننا کفر و شرک ہے، تو تمہاری درگاہوں کے بارے میں تمہارا نظریہ کفر کا. انتہوا، باز آ جاؤ، خیر لکم، اس میں تمہاری بہتری ہے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ اکیلا حاجت روا ہے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ہی واحد زوراور ہے. ویاسنچ واحدی دل اجزاء، او پواحد صورت بے سیار دے رب زمان. رحمان بابا علیہ الرحمن. حسنچ واحدی دل اجزاء، او پواحد صورت بے سیار دے رب زمان. اس کا اکیلا ہونا کوئی عاجزی نہیں، اس کا اکیلا ہونا تمام طاقتوں کا سر چشمائے. نہ نیازت بولادت نہ بفرض تو حاجت، احد لیس کمثلی صمد لیس کفضلی. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ اکیلے ہی حاجت روا ہے. سبحانہ، اس کے لیے پاکی ہے. ان یکون لہ ولد، کہ ہو اس کو کوئی اولاد. عزیر ابن اللہ غلط، عیسیٰ ابن اللہ غلط، محمد نور من نور اللہ غلط. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور ہے اللہ کارساز. اور ہمارے زمانے کے مبتدین نے غلو کر کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہنا شروع کیا ہے. اے اہل کتاب، غلو مت کرو دین میں. احمد رضا خان فتاوی افریقہ میں لکھتے ہیں، پیغمبر نے قیامت تک ہمیں دین میں نئی نئی چیزیں ڈالنے کی اجازت دی. پیغمبر فرماتے من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جو دین میں نئی نئی چیزیں ڈالے وہ مردود ہے.